صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت افسوس کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مشیر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ پچھلے دنوں جو غازی خالد خان نے ایک ملعون کو قذاب کو قتل کیا، اور وہ کل اعلان کیا کہ ہم مرنے والے ملعون کے وکیل نہیں ہوں گے، سارے وکیل غازی خالد خان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس پہ بعد میں کریں گے۔ تو بشیر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ شہید قادیانی کا اگر کوئی پاکستان میں وکیل نہیں ہوگا تو ہم باہر سے وکیل منگوا دیں گے۔ بات دکھ والی یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ قادیانیوں کو ہمارے مشیر جو شہید کہہ رہے ہیں وہ کافر ہے۔ کافر کیسے شہید ہو سکتا ہے؟ اس پہ کسی طرف سے کوئی احتجاج بلند نہیں ہوا۔ قادیانی، مجھے تو وہ صاحب بھی قادیانی لگتے ہیں۔ کوئی مسلمان اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس وقت اس امر کی ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ قادیانی فتنہ شروع کیسے ہوا۔ قادیانیوں کی بکیں بازار سے نہیں مل رہی، میں نے کافی توقع کے بعد ڈاؤن لوڈ کی ہیں۔ انہی کی کتابوں سے انہیں دنیا کا جھوٹا ترین شخص ثابت کروں گا، اور ہمارے علماء، ہمارے کابرین اسے ثابت کرتے رہے ہیں۔ قذاب مرزا 1840 میں پیدا ہوا، نہایت ہی نالائق آدمی تھا۔ میٹرک میں بار بار فیل ہوتا، آخر کار اس نے میٹرک کر لیا۔ اس کے بعد ڈی سی آفس میں ملازم ہو گیا۔ بعد میں اس نے ملازمت چھوڑ کے مذاہب عالم کا مطالعہ شروع کر دیا۔ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس وقت جو سب سے زیادہ انگریزوں کو پریشان کرنے والی بات تھی وہ مسلمان تھے۔ مسلمانوں کو ہی انگریز خطرہ سمجھتا تھا۔ مسلمانوں نے بڑی دیر حکومت کی تھی۔ انگریزوں نے 1849 میں سکھوں سے ہی چارج لیا تھا پنجاب کا، تو انہیں اس وقت ضرورت اس امر کی پیش آئی کہ مسلمانوں کا دیکھے نقطہ وحدت کیا ہے۔ جب انہوں نے ریسرچ کی تو یہ نقطہ وحدت عقیدہ تھا، جس کو منتشر کرنے کی انگریزوں کو بہت اشد ضرورت تھی۔ مرزا قادیانی کو اس عقیدہ کو ختم کرنے کے لیے لانچ کیا گیا۔ 1880 میں مجموعہ ضابطہ فوجداری کرمنل پروسیجر کوڈ میں ایسی شکیں لگائی گئیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے مذہب میں مداخلت کرتا ہے یا اپنے مذہب کی نشر و اشاعت میں مانے آتا ہے تو حکومت اس کو غیر معینہ مدت تک زیر حراست رکھ سکتی ہے، اور ساتھ ہی کرمنل پروسیجر کوڈ کے ذریعے پولیس کو بہت زیادہ اختیار دے دیے گئے۔ 1887 میں مرزا قادیانی نے پہلی مرتبہ کا اشتہار شائع کیا، جس کے اندر اس نے باقاعدہ یہ کہا کہ میری بیعت کی 10 شرطیں ہیں۔ ان میں سے ایک شرط حکومت برطانیہ کا وفادار رہنا تھا۔ یہی وہ نقطہ ابتدا ہے جہاں سے اس نے اپنا کام شروع کیا۔ جس طرح ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ پاک کہتے تھے کہ جب ہم نے کسی منافق کی
پہچان کرنی ہوتی تھی، کیونکہ وہ مسلمانوں کے روح میں صحابہ پاک کے پاس بیٹھتے تھے رضی اللہ عنہ، تو وہ کہہ رہے تھے ہم مولا علی کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیتے تھے، اگر تو وہ بیزاری محسوس کرتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے۔ تو آپ نے اگر جو قادیانی ہیں وہ بظاہر اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، تو اس کا بہترین طریقہ ہے قادیانیوں کے سامنے جہاد کی باتیں کریں، قادیانیوں کو ایسے آگ لگے گی جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شیطان کو لگتی ہے، تو آپ کو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قادیانی ہے۔ اس وقت میرے بھائیوں، اہل وطن، ساتھیوں، اس وقت ضرورت ہے قادیانیت کو روکنے کی۔ ابھی انہوں نے ایک بندے نے یہ لفظ استعمال کیا ہے قادیانی کے لیے شہید کا، نہ جانے آگے آگے یا کیا کریں گے، اس لیے اس فتنہ کو جتنا بھی روکا جائے اتنا ہی کم ہے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔